الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے. یا رسول اللہ انظر حالنا، ماشاء اللہ. یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا. پڑے مجھ پر نہ کچھ افتاد یا غوث، مدد پر ہو تیری امداد یا غوث. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات، خصوصیت کے ساتھ اس گاؤں کے سبھی افراد جنہوں نے مل جل کر کے یہاں پر تعلیمی بیداری کانفرنس کے موقع پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پروگرام رچایا اور بسایا. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا تعالی ان سبھی کے کاوشوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ منبر پاک پر ایک سے بڑھ کر ایک علماء کرام و شعراء کرام تشریف فرما ہیں. اور آج کے اس پاکیزہ محفل میں خصوصی خطاب ہونا ہے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خورشید عالم صاحب قبلہ ہمدم مولوی کا. تھوڑے ٹائم کے لیے میں بھی حاضر آیا. اب آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولین فصل بہار، قائد المرسلین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، جناب احمد مجتبیٰ روح فداہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بصد خلوص عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقائے نعمت، دریائے رحمت، صاحب کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رقم تراز ہوتے ہیں، لکھتے ہیں
کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ بہت خوب۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، اور جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، اور بزم ثناء زلف میں میری عروس فکر۔ بہت خوب، بہت بزم خوب۔ ثناء زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشد خل، چھوٹا سا عطردان ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، ساری بہار حشد سبحان خل، اللہ، سبحان اللہ۔ چھوٹا سا عطردان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، اے بہت عرش میں طرفہ دھوم، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں طرفہ دھوم تھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، ماشاءاللہ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، تیری ہی داستان بہت ہے۔ خوب، ماشاءاللہ۔ اور پیش نظر وہ نو بہار، اے بہت خوب، سجدے کو دل ہے بے قرار، بہت خوب۔ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، اے بہت خوب، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، بہت خوب، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ حضرات گرامی، اللہ جل جلالہ وعما نوالہ واتما برہانہ وعاظما شانہ اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلامی کو چھوڑ کر کے وہ خدا کا محبوب و مقبول بندہ بن جائے تو یہ بھی محال ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ وہ قرآن کو چھوڑ کر کے خدا کا مقبول بندہ بن جائے تو یہ بھی محال ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کے خدا کا محبوب و مقبول بندہ بن جائے تو یہ بھی ناممکن اور محال ہے، اس لیے کہ اسلام نام ہے غلامی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ محمد کی محبت دین حق شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ مکمل ہے۔ بہت ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ حضرات، اسلام نے ہمیں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج انہی چیزوں کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اسلام نے ہمارے زندگی کے ہر شعبے پر نظر رکھی۔ یعنی کہ انسان کے زندگی میں دو مواقع آتے ہیں، ایک خوشی کا اور ایک غم کا، اور جو خوشی اور غم کا موقع ہوتا ہے اس میں جو دوسری قوم کے لوگ ہیں وہ خدا کو بھول جاتے ہیں، مگر اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر خوشی کا موقع آ جائے تو خوشی کیسے منایا جائے، اگر غم کا موقع آ جائے تو غم کیسے منایا جائے، اگر غم پر غم آنے لگے، تکلیف پر تکلیف آنے لگے، مصیبت پر مصیبت آنے لگے تو اسلام نے ہمیں درس دے دیا، اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ ایسی حالت میں تم صبر کر لینا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کے ثواب کی مقدار مقرر ہے، مگر صبر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اجر کی مقدار مقرر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اے میرے قوم کے مسلمانوں، اب
کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ خوشی بھی دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک خوشی غم کی خوشی ہوتی ہے, ایک خوشی ایسی خوشی ہوتی ہے جو فخر کی خوشی ہوتی ہے. اور فخر کی خوشی میں کیا ہوتا ہے, انسان کی جو نظر ہے وہ اپنے نفس پر ہوتی ہے. اور ایک خوشی ایسی خوشی ہوتی ہے جو شکر کی خوشی ہوتی ہے. اچھا, فخر کی خوشی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نظر اپنے نفس پر ہوتی ہے اور اس میں طرح طرح کی برائیاں ہوتی ہیں, طرح طرح کی بے حیائیاں ہوتی ہے. مگر شکر کی خوشی میں کیا ہوتا ہے کہ شکر کی خوشی میں نہ تو کوئی برائی ہوتی ہے, نہ تو کوئی بے حیائی ہوتی ہے, بلکہ اس میں بھی عبادت ہوتی ہے. اس لیے کہ جو شکر کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہوتا ہے اور اس کے زبان پر حمد الہی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترانے ہوتے ہیں. بس یہ خوشی خوشی نہیں رہ جاتی بلکہ یہ خوشی عبادت ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت ساری خوشی منائی گئی مگر ایک خوشی ایسی بھی منائی گئی کہ جسے ساری کائنات نے مل کر کے منائی. وہ خوشی کوئی اور خوشی نہ تھی بلکہ میرے آقا کونین کے دولہا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے بارہ نور کا, صدقہ نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, وہ نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. بہت نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل اگر آپ تاریخ عالم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان عورتوں کی کوئی حیثیت نہ تھی, ان عورتوں کی کوئی اوقات نہ تھی, ان عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی, ان عورتوں کا کوئی وقار نہ تھا. اگر آپ تاریخ عالم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روس میں عورتوں کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ عورت کے اندر جو روح ہے وہ شیطانی روح ہے, اسی لیے اسے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہر برائی کا جڑ یہی ہے. چین میں عورتوں کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ عورت چونکہ ناپاک پیدا ہوئی ہے اسی لیے ہر برائی کی جڑ یہی ہے. حضرات گرامی, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عرب کی سرزمین پر بچیوں کا یہ حال تھا کہ اگر کسی کے گھر میں اگر کوئی بچی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کا باپ جلاد بن جایا کرتا تھا اور اسے زندہ درگور کر دیا کرتا تھا. اور اگر کسی کا شوہر انتقال کر جایا کرتا تھا تو اسے مکہ کے باہر ایک سنسان جگہ میں لے جا کر کے چھوڑ آیا کرتے تھے اور اسے دیگر ضروریات اور طہارت کے لیے مکمل سامان بھی فراہم نہیں کرتے تھے. میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ عورت کے شوہر کا انتقال ہوا قضاء الہی سے, اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ لہٰذا ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے تھے, ان کو طرح طرح سے پریشان کیا جا رہا تھا. مگر عورت اتنی مظلوم ہو چکی تھی کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب دانائے خلوق احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیج دیا. 12ویں تاریخ کا مجرا ہے سجدہ نور کا, اور 12 برجوں سے جھکا یک ستارہ نور کا. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بتر تھنا گر گیا. بہت ماشاءاللہ سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اگر بیٹی ہے تو وہ تمہارے لیے رحمت ہے, اور اگر بہن ہے تو وہ تمہارے لیے ناموس ہے, اور اگر بیوی ہے تو تمہارے زندگی کی ساتھی ہے, اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت. عورتوں کو وہ مقام
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا کیا، لیکن آج دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ سردیوں کا موسم ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں کہ اسی اثنا میں منادی رسول اعلان کرتا ہے الرحیل الرحیل، یعنی جنگ جنگ۔ حضرات گرامی، اب جتنے لوگ تھے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے گھروں سے نکل کر کے مسجد نبوی میں اکٹھا ہو رہے ہیں، مسجد نبوی میں جمع ہو رہے ہیں۔ ایک خاتون تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اس نے اپنے مسلح کو بچھا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے میرے مولا، اس مدینے کی سرزمین پر مجھ سے بڑھ کر بدقسمت کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، لیکن میرے شوہر کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، میرے گھر میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو جا کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنے جان کو نثار کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر اس کے الہام ہوتا ہے کہ تمہارا ایک بچہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب ذرا غور کیجئے، وہ عورت آتی ہے، اپنے بچے کو جگاتی ہے، جگانے کے بعد اس کے منہ کو دھلاتی ہے، اسے تیار کرتی ہے، اور جیسے ہی وہ بچہ اپنے گھر سے جانے لگتا ہے، اس کی ماں نے کہا ٹھہرو، تو اس بچے نے کہا اے میری ماں، کیا تیری ممتا مجھ غالب آ گئی ہے اس لیے تو مجھے روک رہی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا، بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیٹا اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے والدین اس کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، لہٰذا میں تجھ کو واضح نصیحت کرنا چاہتی ہوں، میں تجھ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اے میرے بیٹے، تم یہ جو سر لے کر کے جا رہے ہو، اس سر کو تم واپس مت لے کر کے آنا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب یہ بچہ جب مسجد نبوی میں پہنچتا ہے، سب لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد لوگوں کو واضح نصیحت کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے کھڑا ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ میں عورتیں اور بچے شرکت نہیں کیا کرتے ہیں۔ اب وہ بچہ اس سب سے الگ ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور اس کے دل کی کیفیت کو ملاحظہ فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ اب وہ بچہ جنگ میں جاتا ہے، لہذا جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے، اور اس کی ماں آتی ہے اور آنے کے بعد اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے۔ اب ان کا بچہ جب مل جاتا ہے تو اپنے بچے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی ہے۔ ایک شخص نے کہا کیا اس بچے کے اندر تم روح کو تلاش کر رہی ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، تو اس خاتون نے جواب دیا کہ او سوال کرنے والے سن لے، میں اپنے اس بچے کے اندر روح کو تلاش نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے نے سب سے زیادہ زخم اپنے سینے پر کھایا ہے یا پشت پر کھایا ہے۔ اگر اپنے سینے پر کھایا ہوگا تو میں یہ سمجھوں گی کہ میرا بیٹا جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہوا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شہید ہوا ہے، اور اگر میرا بیٹا سب سے زیادہ زخم اپنے پشت پر کھایا ہوگا تو میں یہ سمجھوں گی کہ میرا بیٹا میدان جنگ سے بھاگ رہا تھا اور بھاگتے ہوئے اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ لہذا وہ ماں اپنے بچے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ سب سے زیادہ زخم اس نے اپنے سینے پر کھایا ہے۔ جب اس نے انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے پکار کر کہا کہ میرا بیٹا میدان جنگ سے بھاگ نہیں رہا تھا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت میں اپنی جان کو قربان کر دیا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکات شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ جان دے دو وعدے دیدار پہ، خود اپنا کام ہو ہی جائے گا۔ بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، عظمت مصطفیٰ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب حضرت۔
ایک اور بات بتا دیں، ماشاءاللہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بیٹا کسی جنگ میں شہید ہو جاتا ہے، وہ نقاب لگا کر کے وہاں پر اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے پہنچتی ہے، تو کسی نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیا تم ایسی حالت میں بھی پردہ کر کے آئی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، اور وہ جواب آج کی ماں اور بہنوں کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سن لو، میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنا وقار نہیں کھویا ہے، اپنے آبرو کو نہیں کھویا ہے۔ لہذا میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں کے دلوں میں جب ان صحابیہ کا کردار بیٹھ جائے گا اور آپ کے سینے میں بھی ان صحابہ کرام کا کردار نقش ہو جائے گا، تو آپ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت کی بولی میں بولو گے کہ ناز ہے عشق مصطفیٰ ہے، روز وضو کرو خدا ہے، رہے گو درد کا مزہ نہ سے دبا اٹھائے گے۔ بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ اب اپنے آپ کو ٹٹولو، غور کرو کہ آج ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ سنو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ ان کے آنسوؤں سے ان کی داڑھی مبارک پر ہو جایا کرتی تھی۔ کتنے مردے دفن کرتے ہیں، کتنے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، لیکن آج حال یہ ہو گیا ہے کہ قبرستان میں کھڑے ہو کر کے لوگ ہنستے ہیں، شرم نہیں آتی ہے، اور دیکھا جائے تو کسی نہ کسی کا روزانہ انتقال ہوتا ہے اور کسی نہ کسی کے جنازے میں آپ ضرور شرکت کرتے ہیں، لیکن کیا آپ پر یہ کیفیت طاری ہوئی؟ فرق کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان کی مضبوطی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا، حضور جب آپ جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں، آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ اس قدر نہیں روتے ہیں، لیکن جب آپ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ اس قدر روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں سن لو، یہ قبر آخرت کی منزل میں سے پہلے ہے، اگر یہاں بیڑا پار ہو گیا تو انشاءاللہ ہر جگہ بیڑا پار۔ بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لہذا آپ تمامی حضرات بہت اپنے ماشاءاللہ۔ اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دنیا بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی اور آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا تعالی جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے بولنے میں قصداً سہون کوئی لغزش کوئی خطا ہوئی ہو تو اے اللہ میں تجھ کو شہید و سمیع و بصیر جان کر اور تمام تیرے نیک بندوں کو گواہ بنا کر اعلانیہ توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ بھی ہمارے ساتھ توبہ کرنے میں شامل ہو جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور بلند آواز سے پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ